نبی اکرم شفیع آدم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کائنات میں، دنیا میں بے شمار مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک انسان ہے، ایک اور مخلوق فرشتے ہیں، ایک اور مخلوق شیاطین ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ وہ سراسر خیر ہیں، بھلائی ہیں، ان کے اندر برائی نام کو بھی نہیں ہے۔ اور شیاطین، ان کے اندر شر ہے، برائی ہے، نیکی بھلائی شیاطین کے پاس سے بھی نہیں گزری ہے اور نہ گزرے گی۔ ایک اور مخلوق جسے ہم انسان بولتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں پیدا فرمایا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف کہا ہے، اشرف المخلوقات، اور مکرم بنایا، محترم بنایا۔ ہم جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، عرش اور کرسی کا بھی ذکر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، آیت الکرسی ہم میں سے سب کو یاد ہوگی۔ کرسی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، عرش اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جنت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو اشرف المخلوقات نہیں کہا اور مکرم نہیں کہا، محترم نہیں کہا۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں کہا۔ اگر اشرف المخلوقات اور محترم، مکرم، عزت والی مخلوق، قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مکرم بنایا، محترم بنایا۔ اتنی بڑی خوبی بھلائی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت پیدا فرمائی، ایک کمال پیدا فرمایا۔ اگر انسان اس صلاحیت کو، اس کمال کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس صلاحیت کو، اس کمال کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو شیطان سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ شیطان بھی اس سے شرماتا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین۔ انسان کو دیکھ کر شیطان بولتا ہے اوہ تم اتنے برے ہو، میں تم سے بہت بیزار ہوں۔ شیطان بولتا ہے انسان کو دیکھ کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ میں بتایا ہے،
اور بولتا ہے میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. یعنی شیطان یہ بولتا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. تو انسان کیسی مخلوق ہے, تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے. اسی انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کے پیدا فرمایا. ایک کو ہم مرد بولتے ہیں, ایک کو ہم عورت بولتے ہیں, مستورات بولتے ہیں. اب عورت اور مستورات, جسے انگریزی میں فیمیل بولتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک عجیب و غریب صلاحیت پیدا فرمایا ہے جو مردوں کے اندر نہیں پیدا فرمایا. ان کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اگر وہ اس کو اپنا لیتے ہیں تو یہ وہی عورت ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ, امام غزالی, پتہ نہیں کیسے کیسے, اتنی لمبی فہرست ہے. یہ ایک نام کو روک کر رکھا ہوں. شیخ المشائخ, پیران پیر, حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب کون ہیں؟ یہ بھی عورت سے ہی پیدا ہوئے ہیں, لیکن شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. یتیمی کی حالت میں یہ سب پیدا ہوئے ہیں. اب یہ عورتیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیا, دوسرا نکاح نہیں کیا تاکہ میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے. اتنی محنت کیا کہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ کہلائے, امام غزالی کہلائے, اور پیران پیر شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہلائے. آج پوری دنیا ان کو غوث اعظم بولتے ہیں. ان کے نام سے 11ویں کرتے ہیں. 11ویں کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے, بات وہ نہیں چل رہی ہے. لیکن ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا ایک عورت نے, آج پوری دنیا ان کو یاد کرتی ہے. پتہ نہیں کتنے 100 سال ہو چکے ہیں عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1300 سال ہو گئے. آج پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے. وہ بھی اسی عورت کے بچے ہیں جو ہم سن رہے ہیں. یعنی عورت کے اندر اتنی بڑی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اتنا کمال پیدا فرمایا. اگر وہ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں, اپنی اولاد کو وقت کا امام اعظم بنا سکتے ہیں, امام بخاری بنا سکتے ہیں. امام بخاری علیہ الرحمہ جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کے والد نہیں تھے دنیا میں, یتیم ہوئے. آج ہم کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اس لیے تو روتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ یتیم میں کیسے پرورش پائے گا, اس کے کھانے پینے کا, پہننے اوڑھنے کا کیا نظام ہوگا. لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ کی ماں, والدہ عورت ہیں, مستورات ہی ہیں. وہ کوئی آسمان سے آئی ہوئی فرشتہ نہیں ہے, بالکل ہماری طرح, ہماری جیسی زندگی ہے ویسی زندگی. شوہر سے بیاہی ہوئی, بچہ ہوا, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب وہ امام بخاری کے والدہ بچے کی ایسی تربیت کیا. آج قرآن پاک کے بعد پوری دنیا میں, آج قرآن پاک کے بعد پوری دنیا میں جس کتاب کو زیادہ پڑھایا جاتا ہے, جس کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے, وہ بخاری شریف ہے. وہ بخارا بستی میں پیدا ہوئے, اس لیے بخاری کہا جاتا ہے. یہی ماحول اللہ تبارک و تعالی پلیار کپم میں بھی پیدا کر سکتا ہے, اسے پوری قدرت ہے. مولوی حافظ ہدایت اللہ سلمہ کو اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. انہوں نے سوچا کہ یہاں
اپنے وطن میں، چاہے وہ دیہات ہو چاہے وہ کھیڑا ہو، بخارا بھی کھیڑا ہی تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جب پیدا ہوئے، عبد القادر جیلانی، جیلان بستی کا نام ہے، اصل وہ گیلان ہے، عربی میں جا کر وہ جیلانی بنا، وہ بھی کھیڑا ہی تھا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ 450 سال پہلے کے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امام غزالی چاروں نام جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے سنایا ہے، اس کے علاوہ یہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اللہ والے، سینکڑوں کیا ہزاروں اللہ والے وہ ہیں دنیا میں، جب پیدا ہوئے ہیں والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، جیسے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن، تو والد صاحب پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ پیدا اس حالت میں ہو رہے ہیں، پورا مکہ پورا عرب یہ بول رہا ہے یہ بیوہ آمینہ کے بیٹے، بیوہ آمینہ کے بیٹے۔ کسے کیا پتہ وہ آمینہ کون ہے، آمینہ کا وہ لخت جگر کیا سے کیا ہوا۔ مشہور مصرع ہے، کہاں تک چلے گئے، اور ان کی امت میں کتنے ایسے ہیں، صحابہ میں ہیں، تابعین میں ہیں، تبع تابعین میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا، مرد اور عورت کو ملا کر، اسے جوڑا بولتے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، انسان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے، او انسانوں ہم نے تم کو جوڑا بنایا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اور دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنایا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا بنایا ہے۔ ہم جوڑا کر بولے تو میاں بیوی سمجھتے ہیں، نہیں، غلط ہے۔ جوڑا کا معنی زوج اور ازواج کا معنی میاں بیوی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کسی کو دیکھ کر پوچھتے ہیں بھی یہ جوڑا کہاں سے لیا، ہم بولتے ہیں بھئی جوڑا کا کہاں سے خریدا۔ اب جوڑا وہاں کیوں سا ہے، ایک کو ہم ٹاپ بولتے ہیں، ایک کو باٹم بولتے ہیں، ایک گون ہے ایک شرعی ہے، پائجامہ ہے، یہ دونوں ملا کر جوڑا ہے۔ اب اس میں کون سا مرد ہے کون سی عورت ہے، نہیں، دونوں کو ملا کر جوڑا بولتے ہیں۔ اسی طرح چپل اور جوتا ہم لیتے ہیں، جوڑا چپل بولتے ہیں، جوڑا جوتا بولتے ہیں۔ اب وہاں جو جوڑا بولتے ہیں وہاں کون سا میل ہے کون سا فیمیل ہے، نہیں، جوڑا کا معنی ہے اور زوج کا معنی ہے ایک مقصد کے لیے جسے پیدا کیا گیا ہے، اسے بولتے ہیں جوڑا۔ اب عام طور سے ایک بات بیچ میں ذہن میں آ رہی ہے، لڑکے کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں یا لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو بات پکی بھی ہو جاتی ہے، ہم جو اسے شکرانہ وغیرہ بول دیتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب لڑکے والے لڑکی پر تہمتوں پر تہمتیں، اور لڑکی والے لڑکوں والوں پر تہمتوں پر تہمتیں، پورا ماحول پورا محلہ جسے دیکھو اسی لڑکی کے گھر والوں پر یا اسی لڑکے کے گھر والوں پر ایسی الزامات، ایسے تہمتیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت میں رکھے۔ یہ جو رشتہ ٹوٹا ہے یہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ وہ ہوگا جس سے نکاح ہوگا، نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے بھی رشتہ ٹوٹا ہے، میرے پاس مثالیں موجود ہیں۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دیتے ہیں لڑکی والوں کو، کبھی لڑکے والوں کو۔ بہرحال لوگ تو دونوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جس کا ایمان اللہ پر ہو، جس کا ایمان تقدیر پر ہو، یاد رکھیں وہ جوڑا ہی نہیں ہے، وہ رشتہ ہی نہیں ہے۔ رشتہ وہی کہلائے گا، جوڑا وہی کہلائے گا جس سے نکاح ہو چکا ہوتا ہے۔
لہذا ہم یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو میاں بیوی کا جوڑا ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا جوڑا ہوتا ہے، دلہا اور دلہن کا جوڑا بنتا ہے، وہ کس لیے بنتا ہے؟ وہ ایک مقصد کے لیے بنتا ہے۔ اب جوڑا کا معنی وہ بھول جائیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے، میاں بیوی جوڑا نہیں، میاں بیوی جوڑا نہیں۔ جوڑے کا مقصد یہ ہے، جوڑے کا معنی یہ ہے کہ اس میاں بیوی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ صاف ستھرے اولاد کو وجود بخشنے کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو وجود بخشنے کے لیے یہ جوڑا بناتا ہے۔ تو ہم نکاح کے وقت ہی یہ ذہن نشین کر لیں، یہ دماغوں میں بٹھا لیں، اس نکاح کے ذریعے ایک اولاد ہو، چاہے وہ لڑکی بھی ہو۔ کتنی لڑکیاں دنیا میں ایسی ہوئی ہیں جو دنیا میں مثال پیش کر دی۔ ہم یہ نہ سمجھیں لڑکا ہی دین کا کام کر سکتا ہے، لڑکا بھی کرتا ہے، لڑکی بھی کرتی ہے، یعنی عورت بھی کرتی ہے، مرد بھی کرتا ہے، اور مقصد انسان دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنا ہے۔ دین کی محنت کہاں سے شروع ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہے، اور ختم جب روح نکل جائے جسم سے وہاں ہے۔ تو اس طرح کی جو زندگی پاکیزہ صاف ستھری گزارے گا وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، جیسے رابعہ بصریہ مشہور اللہ والیوں میں سے ہیں، اور بھی بہت سارے، اب جو نام لیا ان کی والدہ سب اللہ والیاں ہیں۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ، ان کی والدہ نے نظر مانا اس لیے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، عمران کا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ کے پیٹ میں آ چکی ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں آ چکے تھے، ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام جب ان کی ماں کے پیٹ میں آئے تو ان کے والد عمران ہے نام ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک نظر مانا۔ کیا نظر مانا؟ عمران بیت المقدس کے متولی تھے، ہم لوگ متولی جانتے ہیں، مسجد ہمارے بازو ہے، مسجد کی متولی اب بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی عافیت سے رکھے۔ تو یہ جو متولی کہلاتے ہیں وہ حضرت عمران تھے بیت المقدس کے، ان کی بیوی حاملہ ہو گئیں تو انہوں نے نظر مانا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جیسا کہ مولوی ہدایت اللہ، مولوی عبداللہ کے والد ابھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی والدہ، ان دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے ان دونوں بچوں کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی یا وقف کروں گا، جیسے وقف کر دیا۔ اب دونوں دین کے کام میں لگے ہوئے، اور امت کی فکر ہے، خصوصاً پلیار کپم کے مسلمانوں کی فکر ہے، ان کے مردوں کی فکر ہے، ان کے عورتوں کی فکر ہے، ان کے بچوں کی فکر ہے۔ اسی فکر کو لے کر جو آدمی کام کرتا ہے آگے چل کر یہی ولی اللہ کہلاتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، جو نظر مانا، جو منت مانا حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دیا، تو انہوں نے شکایت کے طور پر کہا یا اللہ میں تو لڑکا سوچ کر نظر مانا، لڑکا سمجھ کر منت مانا، اب لڑکی پیدا ہوگی میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا دیکھو تم نے جو لڑکا سوچا وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہے، یہ لڑکی بہت عجیب و غریب ہے، میری قدرت کی ایک نشانی ہے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے تمہاری یہ لڑکی میری قدرت کی نشانی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نام اللہ نے رکھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا نام رکھا وہ مریم ہے، یہ اللہ نے نام رکھا ہے حضرت عمران کی بیٹی کا۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی ماں پریشان ہوئی، میں تو بیٹا سمجھی تھی، بیٹی ہو گئی،
तो बेटी का नाम अल्लाह ने रखा, कुरान में आज तक उसे पढ़ा जाता है, क़यामत तक पढ़ेंगे। तो हज़रत मरियम औरत है, कैसा अपने आप को एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी बनाया कि हज़रत ईसा अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम उनके पेट से पैदा हो, जो बड़े ही मोहतरम बिशान नबी बने, रसूल बने, इंजील अल्लाह ताला की किताब उन पर नाजिल किया अल्लाह तबारक व तआला। तो हम ये ना समझे कि हम औरतें हैं, हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कुरान पाक में मिसाल बयान किया है, मर्दों की मिसाल अल्लाह ने कुरान में नहीं बयान किया है। मर्दों को हुक्म दिया बस तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे रहो। देखो मैं एक हदीस सुनाता हूँ, गौर से सुनो ये हदीस और ख़ूब याद रखो, इस हदीस को ना भूलना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत दो बातों पर अमल कर ले उसके लिए जन्नत का अग्रीमेंट मैं करता हूँ। अल्लाह ताला बोलते हैं जन्नत के अग्रीमेंट, जन्नत रिजर्वेशन मैं उनके लिए करता हूँ, यानी पक्की बात है अब वो औरत जन्नती है। सिर्फ दो ही बात, लेकिन मर्दों को अल्लाह ताला ने दो नहीं 200 दिया है, 200 जिम्मेदारियाँ मर्दों को दिया है अल्लाह तबारक व तआला। ये 200 जिम्मेदारियाँ मर्द पूरा करेगा तो अब जाकर वो जन्नत का हकदार बनेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, औरतों को अगर वलीउल्लाह बनना है, राबिया बिसरिया जैसा बनना है, अब बैठे हुए जितनी औरतें ये बातें सुन रही हैं, अभी बैठे बैठे ये नीयत कर लें मुझे वलीउल्लाह बनना है। आज ही 4 बजे से पहले पहले जितनी औरतें ये दिल में पुख्ता इरादा कर लेंगी वलीउल्लाह बनकर इस मजलिस से उठेंगी, बात पक्की बोलता हूँ, 2 भी 2 4 जैसे पक्की बात है। ऐसे ही अभी 2 बातें मैं सुनाऊंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इन 2 बातों को पहले ज़माने में पल्लू में बांध लो बोलते थे, आज भी बहुत सी पुरानी औरतें पल्लू में बांधते हैं। पल्लू बांधने का मतलब ये है कि बात याद रहे। तो आप अब तो पल्लू का मसला ही नहीं है, इसलिए कि सब के सब ड्रेस में आ गए, अब उसमें पल्लू कहाँ है। हाँ ओढ़नी में अलबत्ता है, उसमें वो पल्लू बन सकते हैं। बहरहाल पहली बात, जो औरत अल्लाह ताला के हुकूक़ को अदा करे। अल्लाह ताला के हुकूक़ क्या हैं? सिर्फ एक है, अब नमाज, पैसा हो तो ज़कात और हज है, पैसा हो या ना हो अल्लाह का जो हक़ है वो नमाज है। इंशाअल्लाह अभी 3 महीने में रमज़ान मुबारक हमारे सामने आएगा, उसमें रोज़ा अल्लाह ताला का हक़ है। ये 2 है। दूसरा हक़, यानी ये तो पहला हक़ में से है, यानी हक़्क़ुल्लाह, अल्लाह का हक़, या हुकूक़ुल्लाह, अल्लाह ताला के हुकूक़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये ज़कात और हज तो सिर्फ मालदारों के लिए। अब दूसरी बात, जो शादीशुदा हैं उनके लिए, और जो गैर शादीशुदा हैं वो भी सुने, इसलिए कि शादी से पहले ये नीयत कर लें, ये अहद कर लें कि मुझे इस दूसरी शर्त पर भी अमल करना है। वो क्या? शोहरों के हुकूक़, शोहरों के हुकूक़ को अदा करना। यही 2 चीज़ें हैं औरत के लिए, तीसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है औरत के लिए। अगर कोई तीसरी जिम्मेदारी बोलता है तो वो शरीयत में बढ़ाकर औरतों के सामने बयान करता है। एक हक़ हक़्क़ुल्लाह, दूसरा हक़ हक़्क़ुज़्ज़ौजा, ज़ौज, शोहर का हक़। अब शोहर के क्या हुकूक़ हैं? जैसे कि मैं बताया हक़्क़ुल्लाह में 4 हैं मालदारों के लिए और हर एक के लिए 2 हैं, वैसे ही औरत के लिए शोहर के हुकूक़ कितने हैं? उस हुकूक़ को सुनाने से पहले एक हदीस सुना देता हूँ। ये हदीस मैं समझता हूँ जितनी औरतें सुन रहे हैं, जिससे मशवरा सुन रहे हैं, ये हदीस ज़रूर सुने होंगे, इसलिए कि पिलियार कुप्पम कोई ऐसी देहात नहीं है जहाँ जिहालत हो। ये यहाँ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ उलमा पैदा हुए हैं, हुफ़ाज़ पैदा हुए हैं, तो वह हदीस सुनाई देता हूँ।
بعض صحابہ سفر سے واپس آئے مدینہ منورہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم دنیا گھوم کے آئے ہیں، ہم نے دیکھا لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، بستی کا بڑا ہے تو اسے سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، آپ اجازت دیں ان سب سے بڑھ کر تو آپ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے کہا ہاں میں نہیں کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے دل دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، بہت برکت کی چیز ہے، اپنے گھر میں برکت محسوس کریں گے۔ جب بھی اللہ کے رسول کا نام سنو آواز سے نہیں بولنا ہے، عورتوں کی آواز باہر نہ آنے پائے، آہستہ آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرتبہ آئے اللہ کا رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ آج کے لیے نہیں بولتا ہوں، آج کے بعد کی جتنی زندگی باقی ہے جہاں نبی کا نام سنیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل دل میں بولنا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ کو سجدہ کریں گے، آپ سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے زیادہ آپ حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آج کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور ہر مسلمان کے لیے عموماً، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ دیکھا شوہر کا کتنا بڑا حق ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکانا ہے۔ ایک بات بول دیتا ہوں، چونکہ اچھی بات کڑوی ہی لگتی ہے، ہمارے آپس میں بھی یہ جملہ بولتے ہیں اچھی بات کڑوی لگتی ہے۔ اب جا کر کوئی درگاہ میں قبروں کو سجدہ کرے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ جن کا نام لے کر ہم مسلمان کہلواتے ہیں، محمد الرسول اللہ، جب تک لا الہ الا اللہ فقط بولیں گے اور محمد الرسول اللہ نہیں بولیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہود دنیا میں جتنے ہیں، کرسچن جتنے بھی ہیں اور مکے والے جتنے بھی ہیں، وہ سب لا الہ الا اللہ بولتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ بولنے کے لیے تیار نہیں، آج بھی تیار نہیں، جتنے یہود ہیں، جتنے نصارہ کرسچن ہیں۔ اگر وہ لوگ محمد الرسول اللہ بول لیں گے وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہو جائیں گے۔ تو وہ محمد ہم سے یہ بول رہے ہیں، سجدہ اگر غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو شوہر کتنی عظمت والے ہیں، اتنی عزت والے ہیں، کیا آج ہمارے دلوں میں شوہروں کی عزت ہے؟ اور میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو عورت دو باتوں پر عمل کر لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، بات 100% صحیح۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ پہلا حق حقوق اللہ، اللہ کا حق ادا کرنا۔ دوسرا حق شوہر کا حق ادا کرنا۔ شوہر کا حق کیا ہے؟ نمبر 1، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، شوہر کے جان کی حفاظت کرنا، شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 حقوق ہیں شوہر سے۔ مال کی حفاظت کرنا کا کیا معنی ہے؟ شوہر کا مال ہے ہمارے پاس، اب شوہر ایک جگہ استعمال کرنے کو برا سمجھتا ہے، فلاں جگہ میرا پیسہ خرچ نہ کرو۔ اگر وہ بیوی پیسے کو اس جگہ خرچ کرے جہاں شوہر پسند نہیں کرتا ہے تو یہ عورت قیامت تک ولی اللہ نہیں ہو سکتی۔ 10 روپے بھی کسی کو دینا ہے، شوہر اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا ذہن کہے کہ میرا شوہر یقیناً خوش ہوگا، یا شوہر سے پوچھے کہ میں 10 روپے فلاں کو دینا چاہتی ہوں، کیا اجازت ہے؟ اگر وہ کہے ہاں دو، تب تو دو، نیکی ملیں گی۔
اب یہ 10 کے بدلے میں کتنا ملے گی؟ 10 لاکھ ملے گی، 10 لاکھ نیکی ملے گی 10 روپے کے بدلے۔ یہ میں کم بولتا ہوں، سو اس سے بڑھ کو بولے تو سمجھ میں آنے 10 لاکھ ملے گی۔ اب دوسرا حق کیا؟ شوہر کی جان کی حفاظت کرنا، انہیں شوہر کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا۔ یہ نہیں دیکھنا جو شوہر اس وقت پوچھ رہا ہے، جو خدمت چاہ رہا ہے، وہ خدمت میں نہیں کروں گی۔ مثال کے طور پر چائے پوچھتا ہے، جاؤ جی ہوٹل میں جاؤ پیو، جاؤ، بنانے ہوں گا نہیں، ہرگز نہیں بولنا، ہرگز نہیں بولنا ہے۔ جتنا ہم سے ہو سکے شوہر کی خدمت کے لیے 24 گھنٹہ تیار رہنا۔ اب آپ بولیں گے حضرت ہمارا شوہر ویسا نہیں نا حضرت کرو۔ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اگر اس طرح کی زندگی گزاریں گے، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارا شوہر ویسا نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر تمہارا ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا، تم پر جان دینے کے لیے تیار ہوگا۔ نکاح میں یہی تو ہوتا ہے، میں نے قبول کیا کا معنی کیا؟ میں تمہاری جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوا ہوں۔ جیسا یہ حق بیوی کے لیے، ایسے ہی شوہر کے لیے بھی یہی حق ہے۔ اور اگر بیوی ادا کرنے لگ جائے، آج دنیا میں جتنا فتنہ، جتنے فسادات ہوتے ہیں، سب کا جڑ ایک چیز ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق مجھے ملے، اور اسلام یہ کہتا ہے تمہارے ذمے جو حق جس کا ہے وہ ادا کرو۔ حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، حقوق کے حاصل کرنے کا حق اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو نہیں کہا ہے کہ تم حقوق کا مطالبہ کرو، حق مانگو، حق مانگو نہیں کہا، حق ادا کرو، حق ادا کرو، حق ادا کرو، حق ادا کرو، یہی بتایا قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے۔ شوہر کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ اب بات سن رہے ہیں مستورات، اور جو مرد سن رہے ہیں وہ گھر کے آبا بھی سن رہے ہیں، مولوی عبداللہ ہیں، مولوی ہدایت اللہ ہیں، ان کے ابا ہیں، اور 2-3 ہیں، اب یہ سب سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو کوئی مرد نہیں سن رہے ہیں۔ تو ہم ایک تو وہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا، اور تیسرا عزت۔ عزت کا کیا معنی ہے؟ عورت کے ذمے شوہر کی عزت کی حفاظت۔ اس کا معنی مطلب یہ ہے کوئی بھی عورت شادی ہونے کے بعد کسی ایسے مرد کے سامنے نہ جائے جس کے سامنے جانے کو شریعت نے حرام کہا ہے۔ یہی پردہ ہے، اسی کو بولتے ہیں پردہ۔ اب ہمارے گھر والے کیا بھی بولتے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات کیا بولتے ہیں؟ سب بھی بھائی بھائیش نا، ماموں کا بیٹا بھی ہمیں بھی ایک ہیش نا، ہمیں بھائی بہنش نا، چچا کا بیٹا بھی میں بھی بھائی بہنش نا، تایا کا بیٹا مجھے بھی بھائی بہنش نا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا نہیں، یہ سب ان کے سامنے جاننا حرام ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا یہی پردہ ہے، اور پردہ کرنا شوہر کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے۔ بے پردگی عورت کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے، الا یہ کہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، اور ڈاکٹر مرد ہے تو وہاں مجبوری ہے، یہاں تک حکم ہے۔ اور جو ایسا ہو جائے وہ ولی اللہ ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ اب تک کی جو زندگی گزر گئی، اسے بھول جاؤ۔ میں نے شروع میں قرآن پاک کی پارے 25 کی ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اب اس آیت شریفہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام 2 ہے۔ کیا ہے؟ پہلا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں، کسی سے دین کا خدمت لینا چاہتے ہیں، تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ان کی حفاظت اور تربیت کرتے ہیں، بچپن سے ہی۔ جیسے ہم لوگوں کو معلوم ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر نکلے تھے، کس کے لیے؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں نکلا، کوئی بھی دنیا میں نہیں نکلا تلوار لے کر۔ کوئی چھپا چھپا تو کچھ کیا، جو دھوکہ دے کر تو کچھ کرنا چاہا، لیکن کھلم کھلا ننگی تلوار لے کر اگر نکلا ہے
وہ عمر فاروق ہیں۔ پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ ثم اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ آج میں کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، محمد کو نعوذ باللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھا کتنا بڑا حوصلہ، نڈر، جرأت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ کہا۔ اتنی بڑی ہستی اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تیار، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک بات ملے گی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی ہے، کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ بچپن سے ان کو بتوں کی پوجا پاٹ سے حفاظت کر لیا۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق کی بھی حفاظت کر لیا، حضرت علی مرتضیٰ کی بھی حفاظت فرما لیا، حضرت عثمان غنی کی بھی حفاظت فرما لیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو پورا ہی ہے سب کچھ۔ تو بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کر لیا۔ دیکھو بتوں کے سامنے جانے سے حضرت عمر فاروق ہمیشہ کتراتے تھے، بتوں کو سجدہ کرنے، بتوں کی پوجا کرنے سے حضرت عمر فاروق کتنی بڑی جرأت کیا انہوں نے، لیکن بت پرستی نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ کیسا کام لینا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی کسی کو نبی مانے گا وہ جہنمی ہے۔ اگر نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ کتنی بڑی بات بتایا، کتنی بڑی بات بتایا، کتنی بڑی بات بتایا۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسری بات بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ لے رکھے ہیں۔ ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی پولیس کے پاس گئے، کبھی کبھی وکیل کے پاس گئے، کبھی کسی مالدار کے پاس گئے، کوئی وعدہ کر دیا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، بھائی انہوں مان لیے، بھائی انہوں ذمہ لے لیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ لے رہے ہیں کہ عمر فاروق کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلے گی۔ اللہ کے رسول نے سنایا، کبھی بھی غلط بات نہیں نکلے گی۔ آج بہت سی باتوں میں، آج 1500 سال بعد پیدا ہوا سب مسلمان کلمہ پڑھنے والا بولتا ہے عمر کی ہم نہیں مانیں گے، وہ بھی چھوٹے بھائی کی جگہ، چھوٹے بھائی کو بولتے نہیں ایسا، ہمیں عمر کی سے بھی مانیں گے نہیں۔ اب سامنے والا کیا سمجھنا بھی ان کا چھوٹا بھائی سگا دکھتا نہیں، کیونکہ عمر کی بات مانیں گے نہیں بولتا ہے۔ انہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ رمضان آتا ہے، 20 رکعت اور 8 رکعت کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بولتا ہے 20 رکعت عمر شروع کرے ہیں، ہمیں عمر کی بات پر نہیں چلیں گے۔ بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو اب 3 طلاق ہم عمر کی بات نہیں مانیں گے، وہاں بولتا ہے۔ ابھی پتہ نہیں کہاں کا بولتا ہے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن سے دین کا کام لینا ہوتا ہے بچپن سے اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک نام میں بولتا ہوں، ہو سکتا سب کو یاد ہے، فضیل ابن عیاض، بڑے ڈاکو تھے، بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن ان کی 2 خوبیوں کو سناتا ہوں، شاید سنے ہوں۔ الحمدللہ، چشم ماں روشن دل ماں شاد، خوشی کی بات ہے۔ اگر نہیں سنے ہیں اور فضیل ابن عیاض کا نام سنے ہیں اور بڑے ڈاکو تھے وہ بھی سنے ہیں تو یہ سنو، فضیل ابن عیاض کی زندگی بھر تہجد فوت نہیں ہوئی، تہجد فوت نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات سنو، حقوق العباد، جب بھی ڈاکہ ڈالے، جب بھی ڈاکہ ڈالے ہیں، وہ جو ڈاکہ کے جو پیسے وغیرہ جو بھی ہے اسے لکھ کر رکھے ہیں وہ، اور یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں قافلے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اس کے ساتھ یہ لکھ کر رکھتے تھے، کتابوں میں ہے۔ اب جب توبہ کی توفیق ہوئی، اچھے ہو گئے، تو جتنے حقوق کو انہوں نے لوٹا تھا سب جا کر واپس کیا، اور سچے دل سے اب ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، ان کے شیخ بنے فضیل ابن عیاض، بادشاہ کے شیخ بنے ڈاکو۔ اور فضیل ابن عیاض کے شیخ کون ہیں؟ حسن بصری۔ حسن بصری کے شیخ کون ہیں؟ حضرت علی۔ حضرت علی کے شیخ کون ہیں؟ جو ہمارے سب پوری دنیا کے سب کچھ ہیں، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
تو عورتوں کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات بتا دیا حقوق اللہ، دوسری بات بتا دیا حقوق العباد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو اپنے لیے چن لیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کہ وہ میرا ہے اسے چن کر اٹھا لیتے ہیں۔ اب بقیہ دوسرے کے لیے حکم دیا کام کرو، کام کرو گے مزدوری ملے گی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آدمی کام کرے گا، محنت کرے گا تو اسے اجرت ملے گی، اسے بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ایک حضرت گزرے ہیں، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے ایک حضرت تھے، جو 1990 برسات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مشارے میں جو اجتماع ہوا، اجتماع سے 1-2 دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بیان میں یہ بتایا، صاف صاف بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء یہدی من یشاء۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پورا قرآن پاک کو غور سے پڑھا 3 مرتبہ، ایک حرف پر غور کیا، آخر وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ چاہ کر ہدایت دیتے ہیں۔ تو حضرت نے بیان میں یہ فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب جو آیا ہے یہ ہے اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، کسے چاہتے ہیں؟ اسے چاہتے ہیں جو اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اللہ والی بننا چاہتی ہے، جو اللہ والی بننا چاہتی ہے اسے اللہ والی بناتے ہیں۔ اور اللہ والی بننے کے لیے میں نے ایک بتایا 2 سبق ہے، 2 سبق مضبوطی سے تھام لو، اللہ والی بن جاؤ گے۔ اس کا اثر کیسے معلوم ہوگا؟ بعض اللہ والے جب گزریں گے تو کہیں گے بھئی یہاں کون لوگ رہتے ہیں، اتنا نورانیت ہے اس ماحول میں، یہ تو ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ جتنے غیر یہاں اس محلے میں ہوں گے ان سب پر اثر ہوگا۔ حالانکہ عورت گھر میں پردے میں رہے گی، پردے میں رہتے ہوئے اس کا نور کا اثر اس محلے کے غیروں پر بھی پڑے گا، یاد رکھیں۔ بات پکی بولتا ہوں، دین کی باتیں کرتا ہوں۔ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں پوچھیں گے تو جو یہ کچھ بیان کیا ہے پلیار کپم میں، کیا یہ سب تو اپنے طرف سے منمانی بیان کیا ہے یا تو میرے اور میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتایا؟ تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے، یعنی اپنے بچے کو ایک سے ایک ولی کامل بنا سکتی ہے، حافظ قرآن بنا سکتی ہے، عالم دین بنا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ کتنے قصے ہیں عورتوں کی۔ بچے کو بھیج دیا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے بھیج دیا، بچے کی عمر کتنی تھی؟ مشہور تو یہ ہے 7 سال کی تھی، مجھے گمان ہے 7 سال ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 10 سال کے رہے ہوں گے، خیر جو بھی ہو، 7 سال ہو 10 سال ہو، چھوٹی عمر ہے۔ کون سی ماں ایسی ہے جو بچے کو دور کر دے، وہ بھی اس زمانے میں جب کہ سواری کا نظام نہیں۔ ماں نے جاتے ہوئے بچے سے کیا کہا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ ایک سبق سکھایا ماں نے۔ ہم سب کو یہ قصہ معلوم ہے، آج ہم جھوٹ ہی سکھاتے ہیں بچوں کو، آج ہم بچوں کو جھوٹ ہی سکھاتے ہیں، ورنہ آج جو ماحول آج مسلمانوں کا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہرگز ایسا ماحول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ڈاکوؤں کی ایک جماعت کو ولی اللہ بنا دیا۔ عمر کیا ان کی؟ 7 سال یا 10 سال۔ ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو گھیر لیا، پورا سامان لوٹ لیا، آخر میں بچے کو دیکھ کر چھوڑ دیا۔ تو ایک نے کہا ارے یار اسے بھی پوچھ لیں، پوچھا بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفی آئے ہیں۔ آج کل ایک اشرفی 40,000 کے قریب ہے یا 40,000 ہی ہے، اب کتنے ہی 40
تو گیا 16 لاکھ کے قریب ہو جائے گا۔ 16 لاکھ میرے پاس ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا یہ بغل میں ہے، میری امی نے یہاں سی دیا ہے کپڑے کے اندر۔ دیکھا تو وہاں 40 دینار ہیں۔ تو اس کو لے کر پہنچ گئے سردار کے پاس، کہا کہ یہ بچہ دیکھو کیسا بھولا بھالا ہے، بھولا بھالا ہے، ہم نے لوٹ لیا پورے قافلے سے جو کچھ تھا۔ آخر اس بچے سے بھی چپ کے پوچھ لیا، بہتے دیکھیں بچہ کیا بولتا ہے۔ تو بچہ صاف صاف بولتا ہے 40 اشرفیاں ہیں میرے پاس۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں ہے۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بیٹے تیرے پاس یہ 40 اشرفیاں ہیں، تو خاموش ہو جاتا، یہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ 40 اشرفیاں بچ جاتی۔ تو جھوٹ بول کر اپنا 40 اشرفیاں بچا سکتا تھا، تو نے سچ کیوں کہا بیٹے؟ کیا جواب دیا عبد القادر جیلانی نے؟ نام لینا آسان، 11ویں کرنا آسان، بریانی کھانا آسان 11ویں کا نام لے کر، لیکن عبد القادر جیلانی نے جو 10 سال یا 7 سال کی عمر میں جو کہا، اسے پلوں میں باندھنے کی ضرورت ہے، اسے پلوں میں باندھنے کی ضرورت ہے۔ عبد القادر جیلانی جو 7 سال کا یا 10 سال کا بچہ ہے، ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے بولتا ہے دیکھو جب گھر سے نکلا ہوں میری امی نے کہا بیٹے جھوٹ نہ بولنا، میری امی کی نصیحت ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ فوراً وہ ڈاکوؤں کا سرداروں کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا اور 10 سالہ بچے کے قدموں میں پڑ گئے اور خوب رو رو کر اللہ سے توبہ کیا۔ جتنے ڈاکو تھے اسی وقت وہ پورے کے پورے ولی اللہ ہو گئے۔ آج ہم خالی عبد القادر جیلانی کا نام لینے تیار، غوث الاعظم نام لینے کے لیے تیار، یا غوث المدد بولنے کے لیے تیار، 11ویں کے نام سے بریانی بنانے کے لیے تیار، 11ویں کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے تیار، لیکن عبد القادر جیلانی کی جو وصیت ہے، جو نصیحت ہے، سچ بولنا، وہ ہمارے اندر کہاں آیا؟ نام لینے سے کیا ہو جائے گا؟ نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹا نام لیا ماں کا، ماں نے مجھے کہا، کیوں؟ ابھی بیٹے کو نہیں معلوم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، نہ قرآن ابھی زیادہ پڑھے ہیں، نہ حدیث ابھی زیادہ پڑھے ہیں، انہیں صرف سیدھی سادھی ایک بات یاد تھی اماں کی کہ بیٹے جھوٹ نہ بولنا، سچ بول رہے ہیں۔ سچ بولنے پر کائنات بدل گئی، آج تک بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے زندگی میں سب سے پہلے سچائی، ہماری زبان سچی ہو جائے، اس کی ہم عادت ڈالنے والے ہو جائیں، سچائی کی بہت بڑی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ اور حدیث میں ہے الصدق ینجی، سچائی آدمی کو بچا لیتی ہے، جھوٹ آدمی کو برباد کر دیتا ہے، حدیث ہے والکذب یہلک، یہلک کا معنی ہے عذاب کر دیتا، ہلاک کر دیتا ہے۔ لہذا میں نے بتایا عورتوں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبی رکھی ہے، اچھائی پر جب وہ آ سکتی ہے تو بہت آگے جا سکتی ہے، نیکیوں پر جب آ سکتی ہے بہت آگے جا سکتی ہے، بہت آگے جا سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عورت جب برائی پر آ جاتی ہے، عورت جب برائی پر آ جاتی ہے، اس وقت پورا محلے کے مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اسے سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ پارے 20/8 کی آخری صفحے کی 3 آیتیں ہیں، تینوں آیتوں کو پڑھ کر ترجمہ کرنا بہت دیر ہو جائے گا، لیکن یہ ایک آیت پہلے پڑھتا ہوں، آیت پڑھ کر سمجھاتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا وضرب اللہ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ یہ 20/8 پارے کی آخر سے تیسری آیت ہے اوپر، اس کے بعد 2 آیتیں ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے۔
دو عورتوں کی مثال اللہ میں بیان کرتے ہیں. میں نے کیا بتایا؟ عورت جو ارادہ کر لیتی ہے، جو فیصلہ کر لیتی ہے، چاہے وہ اچھائیوں میں ہو چاہے وہ برائیوں میں ہو، مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر وہ ایک عجیب کمال عطا کیا ہے. اسی لیے میں نے کہا عورت ولی اللہ بننا چاہے بہت آسان، 4 بجنے سے پہلے ولی اللہ بن سکتے ہیں اسی مجلس میں. اس کے لیے بات بتا دیا. اب جب عورت بگڑتی ہے، دو عورتوں کی مثال بیان فرمایا. وہ دونوں کون ہیں معلوم ہے؟ ایک ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جو 950 برس لوگوں کو دین سمجھایا، شریعت سمجھایا، اسلام سمجھایا. 950 برس. یہ 950 برس جب لوگوں کو دین سکھایا، سمجھایا، تو کیا گھر میں جو بیوی ہے اس بیوی کو نہیں سمجھا سکتے تھے؟ 950 برس بیوی کو سمجھایا. آج کسی کو 950 برس ملنے والی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ایسے ہی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 2 عورتوں کی مثال بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نوح علیہ السلام کی بیوی. نوح علیہ السلام کو پورا کا پورا رات دن ڈرا کر، پھسلا کر، پیار و محبت سے طرح طرح سے سمجھایا. پارے 20 پر 9 میں اس کی تفصیل ہے. 2 صفحے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نوح علیہ السلام کیسے سمجھایا، کیسے فکر میں تھے، کیسے دھن میں لگے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بیوی ایمان نہیں لائی، مسلمان نہیں ہوئی، نوح علیہ السلام کو جو شوہر بھی ہیں اللہ کا رسول نہیں مانا. جبکہ کانتا تحت عبدین، یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے بھی اعلیٰ درجے کے انبیاء علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس سے پہلے نبی گزرے ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، شیس علیہ السلام ہیں، اور بھی انبیاء ہیں. وہ سب نبی ہیں. رسول الگ ہے. رسول اور نبی دونوں کا معنی الگ الگ ہے. سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، سب سے پہلے رسول. تو نوح علیہ السلام کی بیوی کو نوح علیہ السلام 950 برس سمجھاتے ہیں. آج ہم ہماری بیوی کو 9.5 دن بھی نہیں سمجھائے ہیں. میں مردوں کے لیے بولتا ہوں، اگلا مرد نہیں ہے. 950 برس جب سمجھایا نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا یا اللہ اب ان لوگوں کو نہ چھوڑ زمین میں. اگر یہ اور بھی دنیا میں رہیں گے تو اب نافرمان ناہنجار بچے ہی جنیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگر پھر بھی آپ ان کو چھوڑے رکھیں گے دنیا میں جینے کے لیے تو یہ اس کے بعد کافر اولاد کو ہی جنیں گے اور ناہنجار بچوں ہی کو جنیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. دیکھا عورت کتنی مضبوط ہے ارادے میں، قوت میں. برائی پر جب جم گئی تو جم گئی. دنیا میں کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں. روز ہم اخبار میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ سن کر بولتے ہیں فلانے کی نیت کر لیا اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ماں کو چھوڑنے تیار، باپ کو چھوڑنے تیار، بہن کو چھوڑنے تیار، بھائی کو چھوڑنے تیار، کنبہ کو چھوڑنے تیار، گھر کو چھوڑنے تیار، سب کو چھوڑنے تیار، لیکن غیر ہندو مرد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اگر زیادہ بولیں گے گھر کے اندر خودکشی کر لے گی، یا باہر اگر خودکشی کر لے گی، یا سب کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی. یہ قصے روزانہ کے ہیں. کیا عورت ارادہ کر لی برائی کا، پختہ ارادہ کر لیا، کیا ہوا؟ نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بھائی کی پرواہ، نہ بہن کی پرواہ، نہ سہیلیوں کی پرواہ، نہ محلے کے رشتہ داروں کی پرواہ، نہ بستی کی پرواہ، نہ اسلام کی پرواہ، نہ ایمان کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں. اب کیا دھن ایک ہے. باپ سے بھی بولتی ہے، ماں سے بھی بولتی ہے میں جیوں گی تو اس کے ساتھ جیوں گی. کون ہے وہ؟ غیر ہے. کون ہے وہ؟ غیر ہے. ہمارے لیے کالک بن گئی ہے.
ہمارے کالک بن گئی ہماری بچی، جسے ہم نے بچپن سے کیسے پالا پوسا۔ بیٹی کو بیٹے سے بڑھ کر پیار و محبت سے ہر ایک پالتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوا ہے؟ ایسے قصے کیا ایک ہیں، دو ہیں، کتنے ہیں؟ روز نیا نیا قصہ آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہفتہ دو ہفتہ، مہینہ دو مہینہ بھار کے بھگا دیتا ہے۔ اب وہ گلی گلی کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، یہ روز کا معمول۔ میں ابھی بتایا، یعنی عورت اگر نیک بن کر اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانے پر آ جائے، تل جائے، ارے یہ تو چھوڑو، بہت سی شادی شدہ بچے والی یہ بھی گھر چھوڑ کے گئی، اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں اس کو۔ کیوں؟ اسے دھن سوار ہو گیا، برائی کا ٹھان لیا، اس نے فیصلہ کر لیا مجھے برائی کرنا ہے۔ اب کسی کی پرواہ نہیں، نہ اپنے بچے کی پرواہ، نہ اپنے شوہر کی پرواہ، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ سسرال کی، نہ محلے کی، نہ اسلام کی، نہ مسجد کی، کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کے طوفان میں جتنے لوگ غرق ہو کر تباہ ہوئے، اس میں سے نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو کر تباہ ہوئی۔ کیوں؟ کافر ہے، کافر کے لیے نجات نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم الا من رحم، قرآن میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام پر، اے نوح آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، ہاں اللہ جس پر رحم کر دے۔ رحم کس پر کرے گا؟ ایمان ہو، اعمال ہو۔ ایمان اور اعمال والے کی زندگی پر اللہ ہمیشہ مہربان ہے۔ کان کھول کر سن لو، اور ایک بار بولتا ہوں، ایمان اور اعمال والے انسان پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مہربان ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس بندے سے، اس انسان سے الگ نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف آئے گی، سر میں درد آئے گا، پیٹ میں درد آئے گا، قرض ہو جائے گا، کھانے پینے نہیں ہوگا۔ ویسے بھی لاک ڈاؤن آ کر سب کچھ سمجھا دیا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ معصیت نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ مصیبت میں اللہ اجر کا وعدہ کرے، مصیبت میں اللہ اجر کا وعدہ کرے۔ دیکھو یہ ایک حدیث سناتا ہوں، اسے بھی یاد رکھو، اس حدیث کو بھی یاد رکھو، غور سے سنو۔ جو تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، کس پر؟ ایمان اور اعمال والوں پر۔ یہ کانٹا چبھے پیر میں، ایک مثال یہ ہے حدیث میں، اور ایک مثال حدیث میں ہے، عورتیں ایک چیز ایک جگہ رکھ دیتی ہیں، اب وہ چیز جب ضرورت پڑتی ہے تو دوسری جگہ جا کے ڈھونڈتی ہے، اب فوراً یہ سمجھتی ہے چاہے چیز گم ہو گئی، ایک 2-3 سیکنڈ میں اسے یاد آ جاتا ہے نہیں وہ چیز یہاں رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ جو 2-3 سیکنڈ اسے تکلیف ہوئی ہے، 2-3 سیکنڈ ہی، زیادہ نہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے مثال دیا ہے، مثال جو دیا اللہ کے رسول نے مردوں کی دیا ہے۔ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی ایک جیب میں کوئی چیز رکھا، 10 روپے رکھا، 100 روپے رکھا، اب اسے اچانک ضرورت پڑی تو وہ دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، اب دیکھا تو وہاں نہیں ہے، تو فوراً پریشان ہوا، ہائے میرا 100 روپے کہاں ہوا؟ اتنے میں دیکھا تو وہ دوسری جیب میں ہے، یاد آ گیا، اب وہ پیسہ بھی مل گیا۔ اب جو اسے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں اسے پیسہ نہیں ملا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بدلے میں 3 نعمتیں اللہ نے رکھے ہیں، 3 نعمتیں اس چھوٹی سی تکلیف پر۔ کانٹا چبھنے پر ایک چیز ایک جگہ رکھ کر عورت بھول جائے، فوراً دوسری جگہ میں وہ مل جائے، اتنی دیر میں جو تکلیف ہوئی ہے، اور جتنی دیر ہوگی اتنی زیادہ نیکی ملے گی، وہ بھی یاد رکھیں۔ تو کیا فرمایا؟ نمبر 1 ایک گناہ معاف ہوگا، نمبر 2 ایک نیکی لکھی جائے گی، نمبر 3 ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ کانٹا چبھا پیر میں، کتنی دیر کی تکلیف؟ آدھا منٹ نہیں تو پاؤ منٹ کی تکلیف، لیکن ملا کیا؟ آخرت کی 3 چیزیں ملی، ایک گناہ معاف ہوا، ایک نیکی ملی، ایک درجہ بلند ہوا۔ آخرت کے درجے بہت بڑے ہیں، دنیا کے درجے کتنے ہیں؟ 100 مالا، 200 مالا، سنا کہ 250 مالا کی ایک عمارت بنتی ہے دنیا میں، 250 مالا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عمارت نہیں ہے، لیکن آخرت میں لاکھوں منزلہ، لاکھوں مالا والا ملے گا، درجہ دے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو۔ تو تکلیف تو آئے گی، یہ مطلب نہیں کہ ہم بے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے پر کوئی تکلیف نہ آنے پائے، نہیں، یہ نہیں، تکلیف آئے گی، تکلیف پر صبر کرنا ہے۔
تکلیف کو مانگنا نہیں ہے، تکلیف آ جائے تو صبر کرنا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بچپن سے ہم بولے ہیں سنے ہیں۔ دوسری عورت حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی لوط علیہ السلام بہت سمجھائے، بہت سمجھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تباہی کشتی وہ کہاں ہے زیادہ ہمیں تفصیل سے نہیں معلوم، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم معلوم ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جدہ سے ہم بحرین جائیں گے تو راستے میں آتا ہے ڈیڈ سی، مردہ سمندر۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس نشانی اللہ آج تک بھی باقی رکھیں، قیامت تک رکھیں گے۔ سمندر ہی میں ایک حصہ ہے۔ یہاں لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، ان کی بیوی بھی نہیں مانتی تھی۔ کتنا سمجھائے۔ لوط علیہ السلام کیسے سمجھائے، اگر وہ آپ لوگوں کے سامنے میں سناؤ، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو دل بھی بھرا جائے گا، یا اللہ اتنے مجبور ہو گئے کیا وہ؟ تو اتنا سمجھائے بیوی کو، اپنی قوم کو، مانے نہیں تو اللہ کا عذاب آیا۔ کیسا آیا؟ حضرت جبرائیل آئے، آ کر وہ جتنے لوگ جہاں تک تھے ان کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ویسے ہی زمین سمیت لے کر ان کو اوپر تک جاؤ آسمان میں، وہاں جا کر الٹ دو۔ الٹ دیے تو پہلے پورے قوم جو لوط علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے پہلے آئے سمندر میں، اس کے بعد وہ زمین آئی ان کے اوپر۔ آج تک وہ سمندر کا پانی اتنا کھارا، اتنا کڑوا ہے، مشہور ہے، بعضو سمندر ہے لیکن یہ پانی وہ پانی ملتا نہیں ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دو سمندر ہیں لیکن دونوں سمندر آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ پانی الگ ہے، وہ پانی الگ ہے، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن کسی طریقے سے وہ کوئی مچھلی ادھر سے ادھر آ جائے 1 سیکنڈ میں مر جاتی ہے، اتنا کڑوا پانی آج تک اللہ نے اسے باقی رکھا ہے۔ تو ہم نیکی کا ارادہ کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اب ایک آیت پڑھتا ہوں، یہ ایک آیت نہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، وہ آیتیں پڑھ کر ترجمہ کر کے بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ لیکن مجھے ایک پریشانی یہ ہے، اب تک جو بات کیا ہوں اردو ہی میں کیا ہوں، سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اگر سمجھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ پہلے بات سمجھ میں آنا ضروری ہے نا، اس کے بعد ہی تو عمل کا ارادہ اور قوت پیدا کریں گے۔ تو بہرحال اگر نہیں سمجھ میں آیا تو جسے سمجھ میں آیا ان سے پوچھو حضرت نے کیا بتایا، بولو۔ اگر وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہاں جو بڑے لوگ ہیں، مرد لوگ، ان لوگوں سے پوچھو۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیر خیرات کرے۔ خیرات 4 آنے بھی نہیں ہے آج کل، 8 آنے بھی نہیں ہے لیکن لینے والے کون بھی نہیں ہے، معمولی سے معمولی بھی خیر خیرات کرے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرے، یعنی گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہی تقویٰ ہے، تقویٰ کسی پہاڑ کا نام نہیں ہے۔ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ تقویٰ والا ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، وہ سچا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہے، ایسا زبان سے بولتا ہے، دل سے مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ 3 کام کی وجہ سے ہم کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نیکی جتنی نیکی ہیں وہ سب اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ ہماری حفاظت فرمائے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جو آدمی بخالت کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، خیر خیرات نہیں کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، نعوذ باللہ، دین کی باتیں آتے ہیں تو مذاق کرتا ہے، یہ سب پرانے بڈھیوں کی بات ہے۔ مردہ بولے تو بھی بڈھیوں کی باتیں بولتے ہو، کیا ہے کہ معلوم تھی۔
मर्दा बोलना को तो ऐसे पुराने बुढ़ों की बातें बोले जान, नहीं बोलते नहीं, ये मुहावरा है खो गया उर्दू में, कि आती भी बोले तो नहीं, ये सब पुरानी बुढ़ियों की बात है। इन्हें नेकी की बात जब करते हैं तो ये आदमी क्या बोलता है, इस तरह से मजाक उड़ाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अब गुनाह इसके लिए हम आसान कर देते हैं, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, जहन्नम के रास्ते इनके लिए आसान कर देते हैं। जहन्नम में जाने के जितने रास्ते हैं वो सारा रास्ता चलने को इन लोगों के लिए हम आसान कर देते हैं। अब वो गुनाहों पर गुनाह, गुनाहों पर गुनाह, गुनाहों पर गुनाह करते 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 गुनाहों की हालत में मरता है। अल्लाह हमारी और हमारे ख़ानदान वालों की, हमारे नस्लों की, हमारे पूरी बिरादरी की, पूरे मुल्क की, पूरे आलम के मुसलमानों की खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला पूरी हिफाजत फरमाए, और जितना सुने हैं उसके मुताबिक अमल का जज्बा, अमल का इरादा, अमल की हिम्मत हम में से हर एक को करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की नाफरमानी से अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को बचाए, हमारी नस्लों में से हर एक को बचाए, और अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया से बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जूदी वल करम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हम सियाकार हैं, लेकिन सब कुछ हैं, गंदे हैं, लेकिन या अल्लाह आपके बंदे हैं। या अल्लाह आपके बंदे हैं, आपके हबीब सादिक़ुल मस्दूक़ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। या अल्लाह तो हमें अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा दे। इसी हालत में अगर हमारी मौत आई तो आपके हबीब को हम चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे घराने में जितने लोग आपके पास पहुंच चुके हैं, दुनिया से चल बसे हैं, उनमें से हर एक की तो मग़फ़िरत फरमा दे, उनमें से हर एक की तो मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ उनके अंदर ज़िंदगी में थी, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह उनके लिए आपके सिवा कोई नहीं है, या अल्लाह उनके लिए आपके सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह हमारे लिए तो मौका आपने दिया है, तौबा के लिए मौका दिया है, अमल के लिए मौका दिया है, हिम्मत और इरादा करने के लिए मौका दिया है। या अल्लाह उन बेचारों के लिए कोई मौका नहीं है। या अल्लाह सिर्फ़ आपके रहम व करम पर वो रहेंगे। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन सब की तो मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह उन सब की तो मग़फ़िरत फरमा दे। हम में से हर एक को तौबा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। बक़िया ज़िंदगी तेरी मर्ज़ियात पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम में से किसी को महरूम न फरमा। या अल्लाह हम में से किसी को महरूम न फरमा। या अल्लाह हम में से किसी को महरूम न फरमा। या अल्लाह तो हम में से हर एक को अपना बना ले। या अल्लाह तो हर एक को हम अपने में से अपना बना ले। या अल्लाह हम में से हर एक को तो अपना बना ले। या अल्लाह हम में से हर एक को तो अपना बना ले। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज़ अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हमारे बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी जुदाई को मग़फ़िरत का सबब बना। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को या अल्लाह तेरी मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमें नमाज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें नमाज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तिलावत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक बात बोलता हूँ, सुबह में और शाम में, या कम अज़ कम एक वक्त सुवम कलिमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर सुबह में 100 बार, शाम में 100 बार पढ़ेंगे, नूरुन अला नूर। वरना कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर ये रोज़ाना पढ़ें। इसके लिए वज़ू भी ज़रूरी नहीं है, गुस्ल भी ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 100 बार। सुबह में 100 बार, शाम में 100 बार, नूरुन अला नूर। तीसरी चीज़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 100 बार, सुबह में 100 बार, शाम में 100 बार। काम करते करते हाथ में तस्बीह ले लें, आसानी से काम पहुंच जाएगा। आसानी से औरतें ज़िक्र कर सकती हैं, दोनों टाइम कर सकती हैं।
صبح میں بھی کر سکتی ہیں، اور اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام کریں، یا اذان ہوتے ہی وضو بنا لیں، اذان ہوتے ہی فرض پڑھنے والی ہو جائیں۔ اتنی تو زندگی ضرور بنائیں۔ آج کی اس مجلس سے نکلنے کے بعد کم از کم ان 4 باتوں کا اہتمام کریں۔ 1، وقت پر نماز پڑھیں۔ نمبر 2، صبح کلمہ 100 بار۔ نمبر 3، استغفار 100 بار۔ نمبر 4، درود شریف 100 بار۔ یہ 4 عمل آج سے ناغہ ہوئے بغیر تا حیات، جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے، عمل کرنے کی نیت اور ارادہ کر کر اس مجلس سے اٹھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔